میرے بھائی ہم نے بارہا بیان کیا کہ سنن نسائی میں واضح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ جو ہے نا وہ انگلیوں کے پورے سے لے کے شولڈر تک بولا جاتا ہے. دایاں ہاتھ بائیں رسخ کہتے ہیں ادھر سے لے کے کلائی تک کو. کف کہتے ہیں اس کو کلائی کو. ہم اردو میں بھی کف قمیص کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور ساعد کف سے لے کر کونی تک کو ساعد کہتے ہیں. تو وہ حدیث میں الفاظ ہے دایاں ہاتھ سنن نسائی میں کہ رسخ کف اور ساعد پہ رکھا, وہ یوں رکھا جاتا ہے ایسے, ٹھیک ہے. اور بخاری میں ہے کہ جو ہے وہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھا, کونی سے لے کے یہاں تک اس پورے کو زرہ کہتے ہیں یوں. اور زبیر لذیذ صاحب نے میرے انٹرویو میں یوں ہاتھ رکھ کے بتایا. مولانا اسحاق صاحب کو میں نے خود نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, انہوں نے یوں ہاتھ رکھے ہوئے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز میں ہاتھ باندھنے کی کیفیت کے حوالے سے دلائل کے ساتھ بحمدللہ تعالی ہم نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں بالکل واضح طور پر بیان کیا کہ نماز میں کس کیفیت کے ساتھ ہاتھوں کو باندھا جائے, کس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جائے اور ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کو پکڑا جائے. اس سلسلہ میں جو احادیث وارد ہیں اور ان احادیث کے اندر مانوی تحریف کا ارتکاب کرتے ہوئے مرزا جیلمی نے جس انداز سے بیان کیا ہے, اس کے دوکوں کو ہم نے دلائل کے ساتھ ایکسپوز کیا اور یہ بات واضح کی کہ مرزا جیلمی ان احادیث کا ترجمہ کرنے میں مانوی تحریف کا ارتکاب کرتا ہے اور یہ عربی سے بالکل نابلد اور ناآشنا ہے. ایک شخص جو ادنا سی عربی کے ساتھ ممارست اور مجانست رکھتا ہے وہ بندہ یہ سمجھ جائے گا, بلکہ وہ ہنسے بغیر نہیں رہ سکے گا. جو ترجمے عربی الفاظ کے مرزا جیلمی نے کیے ہیں, نہ تو قرآن اس کا ساتھ دیتا ہے, نہ احادیث مبارکہ اس کا ساتھ دیتی ہیں, اور نہ ہی لغت عرب کا اطلاق اور استعمال اس کا ساتھ دیتا ہے. احادیث مبارکہ کے اندر جو الفاظ نماز کے دوران ہاتھ باندھنے کے متعلق احادیث کے اندر جو الفاظ وارد ہوئے ہیں, ان الفاظ کا معنی کیا اور کون کون سے الفاظ ہیں؟ ظاہر کہ وہ عربی کے الفاظ ہیں, ان کا ہمیں اردو میں ترجمہ کرنا پڑے گا. اردو کے الفاظ حدیث میں نہیں ہیں, الفاظ عربی کے ہیں. اور مرزا جب بھی بیان کرتا ہے نا کہتا ہے حدیث میں یہ لفظ آیا ہے, ہاتھ کا لفظ آیا ہے, حالانکہ ہاتھ کا نہیں ید کا لفظ ہے, اور ہاتھ کا اطلاق جو ہے وہ عربی میں کس پر ہوتا ہے یہ ایک تفصیل ہے. ایک جگہ پہ بیان کر رہا تھا اور کہتا ہے کہ حدیث کے اندر فرقے کا لفظ نہیں آیا, حدیث کے اندر گروہ کا لفظ آیا, گروہ کا, حالانکہ گروہ تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے. لفظ جو عربی کا وہ فرقاتن ہے, طائفتن ہے, حدیث کے اندر طائفتن یہ فرقاتن کے لفظ ہیں, گروہ کا لفظ حدیث کے اندر نہیں. ایسے ہی ہاتھ باندھنے کے حوالے سے جو احادیث ہمیں ملتی ہیں ان کے اندر کون کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں, اس سلسلہ میں تقریباً 6 احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور ان احادیث کے اندر وارد شدہ الفاظ کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا, تو بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ مرزا جیلمی جو ہے وہ عربی سے جاہل بھی ہے اور بعض مقامات پہ یہ خیانت اور تعریف مانوی کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. صحیح بخاری کے اندر 740 نمبر حدیث سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری لے کے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کان الناس یؤمرون ان یدع الرجل, لوگوں کو حکم دیا جاتا کہ مرد اپنا دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھے. ید الیمنی علی ذراعہ الیسریٰ, یہاں 2 لفظ آئے, ید اور ذراع کا لفظ. دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھنے کا مرد کو حکم دیا جاتا, اور یہی حدیث مسند احمد ابن حنبل میں امام احمد ابن حنبل لے کے سند صحیح کے ساتھ, اس میں یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنے کا حکم دیا جاتا. اس میں ذراع کا لفظ نہیں ہے بلکہ دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنے کا حکم دیا جاتا. تو اب یہاں اس حدیث میں 740 میں دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھنے کا حکم ہے, اور وہاں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کا حکم ہے. یہ جو ذراع ہے اور ید ہے, اس کا اطلاق عربی میں کس پر ہوتا ہے اور کہاں تک ہوتا ہے؟ یدن کا اطلاق ہوتا ہے من اطراف الاصابع الی الکف, انگلیوں کے کنارے سے لے کر ہتھیلی کی انتہا پر, یعنی ہتھیلی کے جو آخری حصہ ہے ہتھیلی اس میں شامل ہے, جو ہمارا جوڑ ہے جوڑ سے اوپر تک جو حصہ ہے اس پر ید کا اطلاق ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبات میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں, اس کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے. مرزا جیلمی نے یدن کا ترجمہ ہاتھ کیا, اور ہاتھ کا مطلب یہ بیان کیا کہ ہاتھ کہتے ہیں درمیانی انگلی کے سرے سے لے کر یہ شولڈر تک. کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ
ہاتھ جو ہے نا وہ انگلیوں کے پورے سے لے کے شولڈر تک بولا جاتا ہے. درمیانی انگلی سے کے سرے سے لے کر شولڈر تک ہاتھ کہتے ہیں. حالانکہ یہاں اس حدیث کے اندر جو وارد ید کا کلمہ ہے اس کا ترجمہ یہ شولڈر تک نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی اور مفہوم اور اطلاق جو ہے وہ ہے جوڑ کی انتہا تک، یعنی جوڑ تک، یہاں سے جوڑ شروع ہوتا ہے یہ ہاتھ جو ہے اس کو عربی میں یدن کہتے ہیں. قرآن مجید میں جہاں چور کی سزا کا بیان کیا گیا ہے تو ارشاد فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. اب دونوں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے تو ہاتھ کا اطلاق یہاں شولڈر تک نہیں ہے کہ شولڈر تک ان کے بازوؤں کو کاٹ دیا جائے، بلکہ یہ جوڑ تک ان کے ہاتھوں کو کاٹنے کا حکم دیا گیا. قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں داخل کیجئے، وہ نکلے گا چمکتا ہوا بغیر عیب کے. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ گریبان میں داخل کرنے کا حکم دیا گیا. تو ہاتھ سے مراد پورا شولڈر تک بازو نہیں ہے، بلکہ ہاتھ سے مراد یہ جوڑ تک حصہ ہے. تو ید کا اطلاق جوڑ تک، یہ جو پورا حصہ ہے انگلیوں سے لے کر ہتھیلی سمیت اس پر ہوتا ہے، یہ ید کا لفظ. اور ذراع کا لفظ استعمال ہوتا ہے درمیانی انگلی کے سرے سے لے کر یہ کوہنی تک، یہ جو حصہ مکمل ہے اس کو ذراع کہتے ہیں. دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھنے کا حکم دیا گیا. ذراع یہ مکمل ہے. اب اس حدیث کے اندر دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع کے کس پوائنٹ پر، کس موقع محل پر رکھنے کا حکم دیا گیا، اس حدیث کے اندر اس کی تفسیر موجود نہیں. اس لیے حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 285 پہ لکھا ابہم موضعہ من الذراع، یہاں ذراع کا موقع محل اور پوائنٹ وہ مبہم ہے، معلوم نہیں ہے اس حدیث کے اندر کہ وہ موقع اور محل کون سا ہے، کس پوائنٹ پہ دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع کے اوپر رکھنا ہے. اور اس کے لیے صحیح حدیث صحیح ابن خزیمہ میں 480 نمبر حدیث موجود ہے سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھی کہ ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری والرسغ والساعد، آپ علیہ السلام نے اپنے دائیں ید کو، دائیں ہاتھ کو بائیں ہتھیلی کی پشت پر، رسغ پر اور ساعد پر رکھا. اس حدیث میں 4 الفاظ آگئے، یدن اور کفن اور رسغن اور ساعدن. یدن کا معنی تو ہو گیا کہ جوڑ سے اوپر والا حصہ، یہ جو مکمل انگلیاں اور یہ ہتھیلی، یہ یدن ہے. اور دوسرا لفظ ہے کفن. کف کسے کہتے ہیں؟ کف اردو اور عربی دونوں میں ہتھیلی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح یعنی جو ہتھیلی کا یہ اندر والا حصہ ہے اس کو باطن الکف کہتے ہیں اور باہر والے حصے کو ظاہر الکف کہتے ہیں. اسی طرح اردو میں کف پا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، پاؤں کے تلبے کو کہتے ہیں. کف افسوس ملنا، مطلب یہ نہیں کہ اس طرح ملنا، بلکہ کف افسوس یعنی افسوس سے اور کسی چیز کے اوپر جو ہے نا وہ غم کرتے ہوئے ہاتھوں کو ملنا، اس کو کف افسوس کہتے ہیں. تو کف کا لفظ عربی اور اردو دونوں میں ہتھیلی کے لیے استعمال ہوتا ہے. حدیث میں لفظ جو ہے نا وہ علی ظہر کف الیسری کا استعمال ہوا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھا، والرسغ اور جوڑ پر رکھا، والساعد اور کلائی پر رکھا. اور جوڑ رسغ کہتے ہیں اس جوڑ کو، المفصل بین الساعد والکف، کلائی اور ہتھیلی کے درمیان جو جوڑ ہے اس کو رسغ کہتے ہیں. را سین غین اور را صاد اور غین دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ صحیح بخاری میں 1198 نمبر حدیث کے اوپر تعلیقاً امام بخاری نے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بیان کیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث سند صحیح کے ساتھ 3961 نمبر المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے. اور یہ حدیث صحیح ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں جوڑ پر رکھا کرتے تھے، دائیں ہاتھ کو بائیں جوڑ پر، رسغ پر رکھا کرتے تھے، یہ جوڑ پر رکھا کرتے تھے. اور آپ گوگل سے اٹھا کر دیکھ لیں، نکال کے سرچ کر کے دیکھیں رسغ کا موضع اور موقع محل کیا ہے، پوائنٹ کیا ہے اور کس کو کہتے ہیں، یہ جوڑ کو کہتے ہیں. مرزا جیلمی نے یہاں تعریف معنوی کا ارتکاب یہ کیا ہے، یہ ترجمہ کرتے کہتا ہے کہ یہ انگلی سے لے کر تو یہ کف تک، کف اس کو بنا دیا اور اس کو کہہ دیا کہ یہ رسغ ہے. دایاں ہاتھ بائیں رسغ
رزق کہتے ہیں ادھر سے لے کے کلائی تک کو. کف کہتے ہیں اس کو کلائی کو. ہم اردو میں بھی کف قمیص کے لیے استعمال کرتے ہیں. انگلی سے لے کر کف تک یہ حصہ کہتا ہے رسخ ہے، حالانکہ یہ حصہ کف ہے. یہ انگلیاں ہیں، یہ کف ہے، اور یہ جو جوڑ ہے اس کو رسخ کہتے ہیں. یہ انگلیوں کے الگ الگ نام ہیں. میں آپ کے سامنے سارے 5 کے نام بیان کرتا ہوں. انگلیوں سے لے کر یہ شولڈر اوپر یہ کندھے تک سارے کے سارے حصے کے الگ الگ نام ہیں. مثلا انگلیوں سے لے کر خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ، ابہام، باطن الکف، ظاہر الکف، رسخن، ساعدن، مرفقن، عضدن، کتفن، یہ الگ الگ پارٹس کے نام ہیں. تو حدیث کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے ظاہر الکف، رسخن اور ساعدن. ظاہر الکف کہتے ہیں ہتھیلی کے پشت کو، باطن الکف کہتے ہیں ہتھیلی کے اندر والے حصے کو، رسخن کہتے ہیں اس جوڑ کو، جس کو ہمارے اردو میں جو نا وہ گٹا اور پنجابی میں گٹ کہا جاتا ہے. اور یہ جو ہماری پوری پٹی ہے کونی تک، اس کو ساعدن کہتے ہیں، اور کوہنی کو مرفقن کہتے ہیں. تو حدیث میں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر اور جوڑ پر اور سائد یعنی کلائی پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا. اور اس حدیث سے بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہاتھ کو اس موقع محل پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا. یہ حدیث صحیح ابن خزامہ کے اندر 480 نمبر موجود ہے. اور اسی حدیث کو بیان کر کے مرزا جیلمی کے بابا اسحاق فیصل آبادی نے یہ کہا کہ حضرت وائل ابن حجر کی حدیث میں بالکل واضح صاف تو آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں ہتھیلی کو، دائیں جو ہے وہ ہاتھ کو بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھا. اور مولوی اسحاق فیصل آبادی جو مرزا کے بابا ہیں انہوں نے رکھ کے بتایا. کرتے بھی ایسے ہیں، کوئی یہاں سے پکڑتا کونی سے اس طرح پکڑا، کوئی یہاں سے پکڑا ہوتا. بھائی صاف تو حدیث پاک میں آتا. حضرت وائل کہتے ہیں میں نے ایک دن تہیہ کیا کہ میں رسول اللہ کو دیکھوں گا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. وہ ساری بیان کی انہوں نے لمبی ڈیٹیل. کہتے ہیں آپ نے ہاتھ اٹھا باندھے، دیکھا یہ ہتھیلی جو تھی نا دائیں ایس بائیں ہتھیلی پر تھی، یہاں تھے، یہاں یوں کوئی نہیں تھے، یہاں ہاتھ. بس یہ دونوں طریقے ہیں کہ یا یہاں سے پکڑ لو، یہ قبض کہلاتا ہے، ہتھیلی یہاں رکھو، یہ گٹ کو پکڑ لو، یا یہ ساری 4 انگلیں 5 انگلیں یہاں رکھو. وضع یہ کوئی نہیں کہ کلائی پر رہ جاؤ اور کونیوں پکڑو. اور کئی لوگ یہاں باندھے ہوتے اس طرح. سنت بھی نہیں، کوئی علم بھی نہیں حاصل کرے. اور یہ بتایا کہ یہ جو طریقہ ہے یہ سنت کے خلاف ہے. یہ لوگ علم حاصل کرتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کو سنت کا پتہ نہیں ہے، جو اس طرح ہاتھ رکھتے ہیں. اور مرزا جیلمی جھوٹ بولتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جناب وہ بھی ایسی نماز پڑھتے تھے. مولانا اسحاق صاحب کو میں نے خود نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے یوں ہاتھ رکھے ہوئے تھے. وہ خود ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں کہ ہاتھ رکھنے کا سنت طریقہ یہ ہے، باقاعدہ ویڈیو ان کی موجود ہے. مولانا اسحاق صاحب کو میں نے خود نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے یوں ہاتھ رکھے ہوئے تھے. کہتے ہیں آپ نے ہاتھ اٹھا باندھے، دیکھا یہ ہتھیلی جو تھی نا دائیں ایس بائیں ہتھیلی پر تھی، یہاں تھے، یہاں یوں کوئی نہیں تھے. تو یہ سنت طریقہ ثابت ہے. اب مرزا جیلمی چونکہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ ثابت کرتا ہوں، اور بخاری مسلم سے جو طریقہ مرزا جیلمی نے یہ رکھا ہوا ہے یہ ثابت نہیں ہوتا. بخاری مسلم سے یہ ثابت نہیں، بلکہ بخاری کی 1198 نمبر حدیث ہے جو تعلیقاً اوپر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا عمل لے کے امام بخاری جو کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 3961 نمبر صحیح حدیث ہے، اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی بھی نماز پڑھتے وقت اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں اس جوڑ پر رکھا کرتے تھے، بائیں جوڑ پر، بائیں گٹے پر، یہ گٹ پر رکھا کرتے تھے. اور اس سلسلہ میں دیگر اور بہت ساری احادیث موجود ہے، جیسے حدیث اور یہ عمل جو ہے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے. سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 754 نمبر حدیث لے کے عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں صف القدمین ووضع الید علی الید من السنہ، قدموں کو برابر کرنا اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ، ہاتھ کو ہاتھ پر، مراد اس سے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا، ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھنا یہ سنت ہے. 754 نمبر حدیثیں بالکل واضح موجود ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھنا سنت ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اور اسی طرح 755 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس انداز سے، یہ شروع اوائل کی بات ہے، کہ میں نے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھا ہوا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا فوضع یدہ الیمن علی الیسری، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے دائیں ہاتھ کو میرے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ دیا. اسی طرح وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ المصنف ابن ابی شیبہ میں
59 نمبر حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت سرہ، میں نے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور صحیح سند کے ساتھ امام ترمذی جامع ترمذی میں 252 نمبر حدیث لے کے حضرت حلب رضی اللہ تعالیٰ سے وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یؤمنا فیأخذ شمالہ بیمینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں امامت کروایا کرتے تھے۔ حضور جب نماز پڑھتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یأخذ فیأخذ اخذ یأخذ اخذا پکڑنا، حضور اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے ذریعے سے پکڑا کرتے تھے، بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے ذریعے سے پکڑا کرتے تھے۔ وضع یدہ کا لفظ بھی ہو گیا، اخذ یأخذ کا لفظ بھی ہو گیا، اور صحیح ابن حبان میں 1770 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا معشر الانبیاء، ہم نبیوں کا گروہ ہیں، امرنا ان نؤخر سحورنا، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنی سحری کو مؤخر کریں، ونعجل فطرنا، اور اپنے روزے کو جلدی افطار کریں، یعنی ٹائم ہو جائے تو وقت پہ افطار کر لیں، وَأَن نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے ذریعے سے پکڑیں۔ ان نمسک، امسک یمسک امساک، پکڑنا یا روکنا، دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں ہاتھ کو روکیں یا پکڑیں، ہمیں اس کا حکم دیا گیا۔ تو دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا، روکنا، اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، یہ تمام احادیث کے اندر الفاظ کا ترجمہ موجود ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نماز میں ہاتھوں کو باندھنے کی جو کیفیت ہے اور اس کا جو طریقہ ہے سنت کے مطابق وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو نماز کے اندر رکھا جائے اور دائیں ہاتھ کے ذریعے بائیں ہاتھ کو پکڑا جائے۔ اس طریقے سے کریں گے تو پکڑنا بھی پایا جائے گا اور رکھنا بھی پایا جائے گا اور امساک بھی پایا جائے گا۔ اور پھر سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ کی جو حدیث ہے اس سے یہ بالکل واضح ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں ہاتھ کو پکڑ کے اور اوپر رکھ کے ناف کے نیچے رکھا۔ ان تمام احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے، لیکن مرزا جلمی جو ہے وہ کس انداز سے جو نا وہ حدیث کے الفاظ کے اندر معنوی تحریف کرتا ہے